الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. بلا تمہید میں اپنے تمام مہمانان گرامی جو دور دراز سے سفر کر کے اس ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہوئے، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے اس مجمع کو دیکھ کر دل کے اندر اتنی خوشی اور مسرت ہے، اگرچہ اب جوں جوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہ امت دور ہو رہی ہے، یہ تھکی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ امت ہر زمانے میں غیور نظر آئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹی نبوت کے فتنے کے خلاف جن حالات میں امت کو جھوٹے متنبیوں کے تعاقب کے لیے اپنی سنت جاری فرمائی، آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس صدیقی سنت پر یہ امت عمل پیرا ہے، اور کسی جھوٹے نبی کو یہ برداشت نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، آپ اس علاقے کی حساسیت سے واقف ہیں. شاہتاش شوگر مل یہ وہ خطرناک اڈا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے ایمانوں کو مال کا اور نوکری کا لالچ دے کر ان کو اسلام سے ہٹانے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علاقے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے یہ جیالے اور محافظ، یہ مجمع جو ہے آج ان قادیانیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اگر وہ اپنے ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. ان کو یہ امت مسلمہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گی، اور ان کی کوئی بھی مضمون سازش جو ہے ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، اپنا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، ختم نبوت، ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت. نعرہ تکبیر. میں اپنے انتہائی معزز قابل احترام مہمانان گرامی، ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا ہے، لیکن ان سب کا بعد میں نام لوں گا. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جس شخصیت کا ان کا میرے اوپر احسان ہے. کیا کہ میں یہاں سے حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی، ایم پی اے چنیوٹ، ان
ان کی دعوت پر فتح مبالہ میں شریک ہوا۔ وہاں میرے قابل احترام بھائی پیر طریقت حضرت مولانا محمد رفیق صاحب، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ چناب نگر تشریف لائیں، وہاں پر کچھ خاندان قادیانیوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو وہاں پر ہمارے انتہائی معزز مہمان شیخ ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب مدہ ظلہ العالی وہ تشریف لا رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، حضرت سے گزارش کروں گا کہ پاکستان تشریف لائے ہیں، وہ ہمیں بھی اپنی ان مصروفیات میں سے کچھ وقت دے دیں۔ تو حضرت موجود ہیں، میں نے تھوڑا تخلیہ لیا اور اپنی خواہش ظاہر کی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ 25 مارچ کا دن جو ہے ملتان کے اندر بھی پروگرام ہے، وزارت مذہبی امور نے بھی پروگرام رکھا ہوا ہے، کوئی وہاں بھی مصروفیت ہے، تو یہ تو ناممکن سا عمل ہے۔ تو اتنے میں حضرت نے حرم شریف سے رابطہ کر لیا، اور جو ہمارے 9 مسلم تھے، ہمارے امیر مرکزیہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے، ان سے ان 9 مسلموں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی، تو حضرت ان کو کچھ جو ہے وہ دعائیں دینے لگے، تو فوراً میں نے اسی دوران جو ہے نا وہ حضرت سے پھر درخواست کی، حضرت ہمارے وہاں کے حالات اس طرح ہیں، آپ شفقت فرمائیں، نہ جانے کب پھر دوبارہ آپ کا پاکستان میں آنا ہو۔ مسجد نبوی کے اندر قال اللہ قال الرسول کا درس دے رہے ہیں، میں نے ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے تہ دل سے پھر جب التجا کی اور اپیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا چیز پیدا کی، اللہ نے ایسا دل کے اندر جو ہے وہ القاء فرمایا کہ حضرت نے جو ہی فون بند کیا تو فرمانے لگے میں انشاءاللہ وہاں ضرور آؤں گا۔ تو خوشی سے ہم نے نعرہ بلند کیا، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بہت زیادہ مصروفیات مجھے آپ نے ذکر فرمائیں، ان کو ترک کر کے، کئی ساتھیوں کو ناراض کر کے، کئی پروگرام جو ہیں ان کو ملتوی کر کے، حضرت جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے منعقد کی گئی اس کانفرنس میں آج شریک ہیں، اور ان کی آمد میں توقع رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس پورے علاقے کے لیے، پورے ضلع کے لیے انتہائی بابرکت ثابت ہوگی، اور اس کے انتہائی مثبت اثرات انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ ابھی آپ جم کے بیٹھیں، ہمارے استاد محترم مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، فاتح قادیانیت، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قادیانیت کا تعاقب کیا، اور دنیا کے آخری کنارے میں جا کر جہاں دنیا کا اختتام ہوتا ہے وہاں پانی کے اندر قدم رکھ کے کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس سے آگے بھی کوئی دنیا ہے اور وہاں پر تیرے آخری نبی کی ختم نبوت کے چور اور ڈاکو بستے ہیں، تو منظور چنیوٹی وہاں پر بھی پہنچے۔ ان کے لخت جگر جو الحمدللہ انہی کے نقش قدم پر سیاست کے میدان میں بھی، مرزائیت کے تحقق میں بھی انہی کی طرز پر چلنے والے حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ بالکل ان قریب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس کانفرنس میں شرکت فرمانے والے ہیں۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے انتہائی معزز بھائی ساتھی
ہم اکٹھے چنیوٹ میں پڑھتے رہے، وہ ہمارے بڑے بھائی تھے اور ان کی رہنمائی میں ہم وہاں چلتے رہے۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا اور آج وہ 9 مسلم جو قادیانی اسلام لا چکے ہیں ان کے سروں پہ ان کا ہاتھ ہے، اور ختم نبوت ٹرسٹ کے نام سے وہ وہاں کام کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ بہت ہماری جماعتیں قادیانیت کے اور جھوٹی نبوت کے فتنے کے تعاقب میں ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہ شیر، ہمارے یہ مجاہد، ہمارے یہ باعمل علماء، یہ ان کے اس کمپلیکس کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور ان کے گھر کے اندر جا چکے ہیں۔ شمس الدین بھائی آپ کے سامنے ہے، آپ ان کی زیارت کر لیں۔ ان کے اقصی عبادت گاہ جو ان کا وہاں پر مرکز ہے، اس کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا دفتر جو ہے وہ بن چکا ہے، اور وہاں پر جو ان کے گھیرے کے اندر آئے ہوئے قادیانی ہیں، اب ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہماری سرپرستی ہو رہی ہے، اور اگر ہم وہاں جائیں تو وہ ہمارے اوپر چھتری ہے، ہمیں سایہ ملے گا۔ کئی وہاں پر ایسے ہیں جو ان کے ظلم و تشدد سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور اس جھوٹے دجال کی کہ سیرت اور کریکٹر کو دیکھ کر وہ متنفر ہو چکے ہیں، لیکن وہ چند مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس کفر سے واپس نہیں آ رہے۔ انشاءاللہ ان کو نظر آئے گا کہ یہ ان کی مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ مجاہدوں کا ان کو اللہ کے فضل و کرم سے برابر تعاون جو ہے وہ رہے گا۔ وہ ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد رفیق صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے جتنے مہمان تھے وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ آ چکے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ میری درخواست ہے، یہ میری اپیل ہے کہ دعا تک آپ تشریف رکھیں، دعا تک آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کے برکات و انوارات جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو تا دیر محسوس ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کرنے والوں میں اللہ تعالی ہمارا جو ہے حشر فرمائے، اللہ ان کی فہرست میں ہمارا نام شامل کر دے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے روز ہمیں شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر سے سیرابی ہو۔ میں بار دیگر آپ سب کا شکریہ ادا کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور یہ شعر کہتے ہوئے کہ مسلمہ کے جانشی گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیبیں لے گئے پیغمبری کے